کشمیر اسمبلی بجٹ سیشن کا آج پہلا دن ہے اور آج پہلا دن مکمل ہو گیا. ہمارے ساتھ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ایم ایل اے عیدگاہ مبارک گل صاحب موجود ہیں. ان سے بجٹ سیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مبارک گل صاحب, آج بجٹ سیشن کا پہلا دن تھا, کیا کچھ امیدیں ہیں آپ کی؟ کیونکہ آپ سرکار میں بھی ہیں لیکن آپ ایک کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, تو اس بجٹ سیشن سے کیا کچھ امیدیں ہیں؟ اس میں کافی موقع ملے گا اس سیشن میں عوامی مسائل اٹھانے کے. آلریڈی جو بھی ہے کہ ایک موقع ملتا ہے اسی ممبر کو جب ہاؤس لگتا ہے کہ لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے اٹھیں, اور اس وقت ہر جگہ مسئلے ہیں, ہر کانسٹیٹوئنسی میں مسئلے ہیں, ہر سیکٹر میں مسئلے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اور جو میری ایشوز ہیں کانسٹیٹوئنسی کے وہ میں اٹھانے کی کوشش کروں گا, جیسے کہ رسن کے بارے میں, یا اس میں ڈرینیج کے بارے میں, ریور جہلم کے بارے میں, ہینڈی کرافٹس والوں کے بارے میں, یا ہمارے جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں. جو ہمارے میری کانسٹیٹوئنسی میں شہری خاص میں زیادہ ان امپلائمنٹ ہے, زیادہ بے روزگاری ہے, بے روزگاری کے لیے بھی ہم بات کریں گے, اور آل اوور بھی کہیں گے جو بھی ایشوز ہیں, ڈفرینٹ ایشوز ہیں, کافی ایشوز ہیں. ہم کوشش کریں گے جتنا بھی ہمیں ٹائم ملے ہم کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عوام کے مسئلے جو ہمارے ذہن میں بھی ہے اور جو ہمارے لوگوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے. کل یونین بجٹ بھی آیا, کل یونین بجٹ آف انڈیا بھی دیکھنے کو ملا, جموں کشمیر کے لیے بھی کچھ پیسے وہاں سے آئے ہیں, تو اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بجٹ تو ایکچولی یہ بجٹ جو آج کا ہے ان کو ایک بنیاد ڈالی ہے اس بجٹ میں, کیونکہ وکست بھارت کے لیے جو انہوں نے تھوڑا یہ اپنا جو مائنڈ بنایا ہے, ایک بیس بنایا ہے کہ جو پریشر ہے اس وقت ورلڈ میں, کس چیز کی کھپت انڈیا میں ہوگی, کون چیز سے باہر سے لانی پڑے گی. لیکن جموں کشمیر کو اور زیادہ ملنا چاہیے تھا, اور زیادہ ملنا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں جو سیکٹرز بیٹھ گئے ہیں ہمارے یہاں بے روزگاری زیادہ ہے, ہمارے سادھن بہت کم ہیں. کچھ ایسی چیزیں آنی چاہیے یہاں میں, کوئی بڑی انڈسٹری آ جاتی کوئی کشمیر میں, جموں میں بھی, تو اس میں 1000-10,000 بچے ایڈجسٹ ہو جاتے, تو اس میں اچھا رہتا. اور جس میں ہمارے جو ہینڈی کرافٹ سیکٹر میں انہوں نے کیا ہے کچھ, لیکن اس کو تھوڑا سا ان کا جو آگے جو ان کا مال خریدنے کے لیے ان کے لیے جو کیا انہوں نے کچھ ہینڈی کرافٹ کے لیے, اور جو یہ جو ہیریٹیج کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے. لیکن سری نگر میں کافی جگہ ہیں ہیریٹیج میں جہاں آثار قدیمہ کی چیزیں ہیں, لیکن ان میں ان کا نام نہیں ہے. اس لیے یہ ہے کہ ٹورزم کو بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے, ایڈونچرس ٹورزم کے لیے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کے ڈیٹیلز آ رہے ہیں, کہ کیا کیا ملے گا. اور اس میں سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز کافی زیادہ ہیں, شاید ان میں روڈز بن رہے ہیں, ٹنلیں بن رہی ہیں, ایئرپورٹ بن رہا ہے, کوئی ریلوے نیٹ ورک بن رہا ہے. تو یہ اس میں جو پیسے اس میں بھی خرچ ہو, یا شاید وہ انکلوڈ دیٹ ہوگا, کیونکہ اس کے بعد کیا بچے گا. کیونکہ جو آج سپر ہائی وے بن رہا ہے, سرکل روڈ بن رہا ہے, یہ جموں دہلی کٹرا روڈ بن رہا ہے, رنگ روڈ بن رہا ہے, اور ہمارے جو آگے جو پروجیکٹ ہے PMGSY میں دوسروں میں, یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے سارا جوڑا ہے کہ وہ الگ الگ ہے. جو سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز کو بھی انہوں نے جوڑ کے کہا کہ 4350 کروڑ ہے, 2000 کروڑ. یہ 2000 کروڑ کس میں انہوں نے بڑھایا, یا یہ لوکل گورنمنٹ کو دیں گے یا سینٹرل گورنمنٹ کے تھرو یہ خرچ ہوگا ڈفرینٹ سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز یا بڑے بڑے پروجیکٹوں میں. جو بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں ادھر, شاید ان کو یہ پیسہ دے رہے ہیں. یہ ہے کہ ہم نے تو عمر صاحب خود فائنانس منسٹر, اس نے خود کوشش کی کہ کنونس کیا ان کو کہ ہمیں زیادہ یہ سپورٹ کی ضرورت. اور یہ ہے کہ جو ہمارا پاور سیکٹر ہے, پاور سیکٹر کی کو بھی زیادہ یہ ہونا چاہیے انہینس اس میں آگے. اور یہ ہے کہ آگے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں ان کو ایک کو تھوڑا اسٹیٹ کے حوالے کیا جائے, تاکہ ہماری اپنی مجبوریاں ہیں, ہماری اپنی یہ پاور کٹس ہے, ہمارے اپنے یہ مشکلات ہیں. اگر ہم سارا پاور دے دیں گے سارے, تو ملک ہمارا ہے, لیکن تھوڑا اس میں چیریٹی بزنس پلیٹ فارم یہاں سے بھی تھوڑا ہمیں کوئی ایک پاور اسٹیشن اڑی کا یا ادھر کا کوئی دیتے, وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا ایک تو ہمارے یہ فائنینشیل پوزیشن ساؤنڈ ہوتی, کیونکہ ہمیں خریدنا پڑتا ہے پاور. اس میں ہمارے کئی یہ ریسورسز جاتے ہیں پاور خریدنے میں, یہی پاور ہمیں واپس خریدنا پڑتا ہے جو ہم بناتے ہیں بڑے ریٹ پہ. یہ ہے کہ ابھی چل رہا ہے یہ پروسیس گورنمنٹ کا, ابھی آہستہ آہستہ ہم ڈگر پہ لا رہے ہیں یہ چیز کو.
ساری بگڑی ہوئی تھی. سوری یہ سچویشن کوئی یہاں نہیں تھا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی, لیکن اب اکاؤنٹیبلٹی آنے لگی اسمبلی سے. تو ہوگا ایک اچھی شروعات ہے. اچھا پازیٹیو اسٹیپ ہے گورنر صاحب کا, انہیں ایڈریس کیا, اچھا کیا. اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ان دنوں میں وہ بھی انہوں نے بتائی. ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارا جو ایجنڈا ہے, مین ایجنڈا ہے, وہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں لوگوں سے وہ پورا کریں گے. تھینک یو.